السلام علیکم. تنویر سید آپ سے مخاطب ہے، اور تنویر سید اسلامت پروڈکشنز ہمارا یوٹیوب چینل ہے جس پہ آپ تنویر سید کی باتیں سنتے ہیں. ہماری باتیں کوئی بہت کوئی اس طرح سے نہیں ہوتی کہ کوئی پلانڈ کوئی چیز نہیں ہوتی. اصل میں آپ کہیں کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور میزبان آپ کا جو ہے وہ آپ کی میز بھر دے کھانوں سے، مختلف انواع و اقسام کے کھانوں سے، تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں سے شروع کروں. تو دس از سیم ہیئر کہ ہمیں اتنے سارے ایشوز ہیں، اتنے سارے موضوعات ہیں بات کرنے کے لیے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا بات کی جائے. لہٰذا بات شروع کر لیتے ہیں. تو شروع کرنے میں ہی کچھ سوج جائے تو وہی موضوع بن جاتا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ سوشل میڈیا جس طرح سے میں بھی اسی پہ آپ سے مخاطب ہوں، سوشل میڈیا کا جو ہمارے یہاں پہ یوز ہے وہ اس کو تھوڑا ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس میں ہم کتنے تربیت یافتہ ہیں. اور تربیت یافتہ ناٹ ان دا سینس کہ ٹیکنیکلی، میں بات کر رہا ہوں کہ آپ مطلب ذہنی طور پہ آپ اس سوشل میڈیا کو کیا سمجھتے ہیں، اس کے امپیکٹ سے آپ کتنے واقف ہیں، اس کے نیگیٹو سے آپ کتنے آگاہ ہیں، اور اس کے پازیٹیو سے آپ کتنے واقفیت رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں اور اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ. گزارش یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ جیسے فیس بک ہے، فیس بک پہ میرے خیال زیادہ سے زیادہ 5,000 لوگ، لیکن 5,000 لوگ خاصی تعداد ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں فیس بک فرینڈس کے طور پہ، اور آپ جو بھی اس پہ پوسٹ کرتے ہیں وہ سب لوگوں تک پہنچتا ہے. اور آگے اگر آپ نے خدا نخواستہ انہیں ٹیگ کر رکھا ہو ان میں سے کئی لوگوں کو، تو ان کے آگے جتنے 5,000 لوگ ہیں ان سب تک بات پہنچتی ہے. تو اس کو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اس پہ بات کرنے کے لیے. ہم اکثر ہوتا ہے کہ رینڈملی جو فارورڈ میسیجز کو وہ ایک پوسٹ بنا کے تو لگا دیا جاتا ہے، اور اس کی آتھینٹسٹی کے بارے میں ہمیں بالکل کچھ پتہ نہیں ہوتا. لہٰذا ہم بات کو پڑھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور متاثر ہونے کے فوراً بعد بلا سوچے سمجھے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک نظم بڑی وائرل ہوئی پچھلے دنوں میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ یہ جناب ان کی واحد آڈیو ریکارڈنگ ہے جو ہمیں کہیں سے مل گئی ہے، بڑے جان جوکھوں میں ڈال کے ہم نے اسے حاصل کیا ہے. اور یہ جناب آپ علامہ صاحب کی آواز میں ان کی ایک نظم سنیں، اس پہ لوگ ایمان لے آئے اور اسے اس طرح یوں پھیلانا شروع کر دیا. تو دیکھنے سے، ریسرچ کرنے سے پتہ چلا، ریسرچ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کوئی پتہ نہیں گھر سے نکل پڑنا ہے اور یورپ کے دورے پہ ریسرچ کرنے کے لیے. یہی ریسرچ بھی ہے، یہیں پہ گوگل ہے نا آپ کے پاس، تو اس پہ آپ جائیے، اس کو چیک کریں کہ وہ ہے کیا. اس کے اگر وہ بھی ظاہر ہے وہیں سے کہیں سے ہی اٹھا کے ساری چیزیں آپ کے سامنے ڈسپلے کرے گا نا اس موضوع کی، تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ اس کی ریسرچ آئی ہوگی، اور وہ وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حقیقت میں کیا ہے. اسی طرح اشعار ہیں کہ پتہ نہیں کون سے اقبال نے وہ شعر لکھا ہوتا ہے، اور وہ علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے مطلب اسے شیئر کیا ہوتا ہے، اور وہ مطلب کوئی بھی جس نے اقبال پڑھا ہوا ہے
وہ شعر دیکھتے ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو اقبال اس طرح تو بات کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح سینگز ہیں، اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں، کیونکہ یہ بات دوسروں کے حوالے جب آپ کرتے ہیں تو ان کے گناہ ثواب کے آپ ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر ان کو اپنا لیا جائے تو آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے، یا کم از کم اس کو کوئی اخلاقی، مذہبی کوئی نہ کوئی نقصان اسے ضرور ہوتا ہے اس حوالے سے۔ لہٰذا بلا سوچے سمجھے، گروپس میں بھی ایسے ہی ہے کہ گروپس میں بھی آپ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو آپ کا جو حلقہ احباب ہے جس نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب آپ کی اس انفارمیشن، آپ کی اس پوسٹ کو دیکھتے ہیں، اور ان میں سے کئی میرے جیسے بھی ہوتے ہیں جو بلا سوچے سمجھے ہر بات پہ ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں، اکمل پاشا، صحافی ہیں، بہت بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے چیچا وطنی کے۔ تو ان کی عادت ہے وہ کوئی بھی پوسٹ ہو تو وہ دوستوں کو ٹیگ کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن تنگ آ کے میں نے فون کیا، میں نے کہا پاشا مجھے آج کے بعد تو نے ٹیگ نہیں کرنا ہوگا۔ وہ غصے میں آ گیا، اس نے مجھے انفرینڈ کر دیا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یار میری بات سن، جو تو مطلب کسی میرا کوئی کنسرن ہے اس بات سے، یا کوئی انفارمیشن ہے بہت اعلیٰ قسم کی، کوئی آرٹیکل ہے، کوئی گیت ہے، کوئی ڈاکیومنٹری ہے جس سے مجھے ذاتی طور پہ کوئی دلچسپی یا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ تو مجھے ٹیگ کرو، میں اس کو مجھے اچھا لگے کہ وہ مجھ تک بھی پہنچے، میرے دوستوں تک بھی پہنچے۔ لیکن آپ کے کسی فلاں دوست کی نانی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے کہ ہم اسے افسوس کے لیے کال کر دیں، اور تمہیں اگر افسوس کے لیے کال کریں تو تمہارا بھی اس کے ساتھ کوئی اتنا کیا تعلق ہے کہ تم سے افسوس کیا۔ لہٰذا ہمیں چیزوں کو سوشل میڈیا پہ، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی سہولت کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کہیں انہیں ڈسٹرب تو نہیں کر رہے۔ گروپس ہوتے ہیں واٹس ایپ کے، اس میں کسی نے خبر دی فلاں دوست کا ماموں کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، ساتھ اس نے یہ بھی لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب گروپ کے جو باقی سارے دوست ہیں، سب سے پہلے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا وہ کہیں سے وہ اٹھائیں گے اور وہ شیئر کریں گے لازمی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی گروپ میں ہی اس بندے کے ساتھ افسوس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہوگا، وائس نوٹس کر کے یا ٹیکسٹ کر کے یا کچھ بھی کر کے۔ بھائی گروپ کا مطلب ہے آپ تک ایک انفارمیشن پہنچ گئی ہے، اب آپ نے جو بھی اس کے ساتھ کرنا ہے، افسوس کرنا ہے، مبارک دینی ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے کسی بھی نیوز پہ، تو اس کا ڈائریکٹ نمبر ہے نا آپ کے پاس، اس سے کال کریں یا اس کے واٹس ایپ پہ آپ کریں۔ وہ گروپ میں آپ جو 50-60 لوگ ہیں انہیں کیوں تنگ کر رہے ہو یار؟ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اگنور کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا، میرا ایک عثمان امجد بھٹی ہے میرا بہت پیارا، تو وہ اگنور کرتا ہے۔ اس کا موبائل پہ اگر کبھی میری نظر پڑ جائے تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہوتے ہیں ان ریڈ اس کے جو ہے نا پوسٹس، اس کی میسیجز واٹس ایپ کے۔ میں نہیں یہ کر سکتا، اس طرح میرے جیسے اور بہت سے لوگ ہوں گے جو یہ نہیں کر سکتے، جنہوں نے دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی خیریت ہے کیا ہے۔ دیکھنے کے بعد سخت مایوسی ہوتی ہے، پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اس میں چلی جاتی ہیں، وہ تصویریں اور وہ ویڈیوز، اور وہ تو اس کے لیے وہ خیر اس کو تو بلاک کیا جا سکتا ہے کہ وہ اچھا، اسے بلاک کرنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ضروری چیز جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتی، اس کے لیے پھر آپ کو الگ سے ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا
دوستوں سے دستبستہ، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ میں صرف اپنے دوستوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ میں کیونکہ تنویر سید کی باتیں جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں. وہ اگر کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا میرا پنجابی یا اردو بھائی ہے تو یہ اس کے لیے بھی ہیں، بہن ہے. تو اچھا، میں کوئی سیانہ بیانہ نہیں ہوں، میں سیدھی سی بات کہہ دوں آپ کو، یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی مبلغ آ گیا ہے یا کوئی موٹیویشنل لیکچر آ گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میرے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں جس پہ مجھے کبھی کوئی سوچ یا کبھی کوئی خیال آتا ہے کہ یار یہ کرنے والی بات ہے، یہ دوستوں سے کرنی چاہیے، تو وہ ان میں سے کوئی ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اسے سن لیا کیجئے، اور سننے کے بعد اگر وہ قابل اعتبار ہو تو اسے مان لیا کیجئے، ادروائز اسے اگنور بھی کیا جا سکتا ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی قدغن نہیں ہے. سو میں نے صرف فیس بک اور واٹس ایپ کا نام لیا ہے کیونکہ یہی سب سے زیادہ پاپولر ہیں. وہ انسٹاگرام اور وہ خاص لوگوں کا ہے، اس پہ بھی اب جنک آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن چلیں اوکے. یہ سب کے لیے ہی ہے، وہ چاہے ٹک ٹاک ہو. اب دیکھیں نا، ٹک ٹاک پہ آپ صرف وہ لائکس اور سبسکرپشنز لینے کے لیے آپ واہیات قسم کے ویڈیوز یار شیئر کر رہے ہوتے ہیں. لڑکیاں، بچیاں، کم عمر خوبصورت بچیاں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے نصیب اچھے کرے. مطلب آپ کو جو ہے نا شہوت دلاتی ہوئی جو ویڈیوز بنا کے، حالانکہ بات کوئی ایسے ہی عام سی کر رہی ہوں گی، لیکن ان کے بیٹھنے کا پوسچر ایسا ہوگا کہ بندے کا دھیان بات کی طرف نہیں ہوگا. یہ کیا ہے یار؟ یہی ایکسرسائز آپ اچھی باتیں کر کے بھی تو پیسہ کما سکتے ہیں نا. لیکن کہتے ہیں اچھی بات بکتی نہیں ہے. کیوں نہیں بکتی؟ کرو تو صحیح. نہ بکے، حرام تو مت کھائے بندہ، لہٰذا یہ حرام ہے. اس کو اگر میں فتویٰ نہ سمجھیے گا، فتویٰ تو دینے والے لوگ ہیں، موجود ہیں ہمارے یہاں، تو جو اگر کوئی موجود ہوں تو ان کی جگہ پہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن بے حیائی جو ہے اس کو پھیلانا، اور دیکھیں ایک فلم میں سین ہوتا ہے، اس میں کچھ ایسے شارٹس، ایسے سینز ایک فلم میں ہوتے ہیں جو صرف ایڈلٹس کے دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو بچوں کو تھوڑا سا ان کی تہذیب خراب کر سکتے ہیں. لیکن اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. وہ سین دکھا کے وہ کچھ نہ کچھ اپنی کہانی کو، اپنی سٹوری ٹیلنگ کو ایلیبوریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے، سارا اس کو بنانے کے لیے، اور اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. بے وجہ تو فحاشی نہ پھیلاؤ یار. تو بس آج اتنی ہی بات تھی. تنویر سید کی باتیں آپ سنتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آپ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں.